سننے والوں کا بہت بہت صحیح شکریہ۔ صحیح، یہ بہت اہم گفتگو، بہت ڈاکٹر رفیق سنگھوی کی بہت اہم گفتگو۔ ویسے تو نظم گیان ہم نے تینوں شعراء کو سنا ہے، اور ان کی نظموں پہ بات ہوئی اور بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ میں اگر یہ کہوں کہ ہماری فورم پہ بہت باریک باریک نقطوں پہ بات ہوتی ہے، اور یہ بڑی اچھی وہ ہے کہ نظم کے ایک ایک نقطے پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر رفیق سنگھوی نے بتاتا خود جو نظموں میں تو بات کی، لیکن جو نظم کا جو ایک پورا منظرنامہ ہے اس پر بھی ان کی گفتگو بہت بہت اہم ہے۔ اور اب یقیناً یہ آپ چونکہ نقاد بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہے، نظم کے حوالے سے آپ کا ایک بہت کام ہے، تو آپ کی گفتگو نظم کی جو ایک پوری ایک حیات ہے اس پر آپ کی بذات خود ایک گفتگو بہت اہمیت کے حامل ہے۔ بہت عمدہ، بہت تفصیل سے یہ تمام نظموں پہ سمین بلوچ، ارسلان احمد اور سرمد سروش کی نظموں میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ ہمارے شروکا نے بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی، صاحب صدر نے بھی اس کا بہت عمیق تجزیہ کیا۔ میں بس اب درخواست کرتی ہوں رفیع سندلوی صاحب سے، کیونکہ دیر تو ہوئی ہے لیکن ہم آپ سے کچھ تو ضرور سننا چاہیں گے۔ جی جی بالکل جی بالکل ڈاکٹر رفیع سندلوی۔ وہ آپ سے وعدہ ہو چکا۔ اچھا میں آپ کو جی جی بالکل تازہ ایک نظم ہے وہ سناتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے میں نیا آدمی ہوں۔ میں میں نیا نیا آدمی، آدمی ہوں۔ پڑھے تک نہیں جا رہے یہ حروف تہجی، یہ اصوات کا ایک جھرمٹ ستاروں کی صورت میرے ذہن کے نیم تاریک گوشوں میں جو گاہے گاہے چمکتا تھا، ہر سو مہکتا واہ تھا، ہر سو مہکتا تھا پھولوں کے قالب میں، سینے کے ننھے سے صحرا میں بکھری ہوئی ریت مجھ کو رلاتی تھی، چھوٹے سے جسے کو شب بھر یہاں سے وہاں تک اڑاتی تھی۔ میں آہا نیا آدمی ہوں، پڑھے تک نہیں جا رہے یہ حروف تہجی، یہ اصوات کا ایک جھرمٹ ستاروں کی صورت میرے ذہن کے نیم تاریک گوشوں میں جو گاہے گاہے چمکتا تھا، ہر سو مہکتا تھا، پھولوں کے قالب میں، سینے کے ننھے سے صحرا میں بکھری ہوئی ریت مجھ کو رلاتی تھی، چھوٹے سے جسے کو شب بھر یہاں سے وہاں تک اڑاتی تھی، جب صبح ہوتی تو متروک شبدوں میں لوری سناتی تھی، میرا پگوڑا جھلاتی تھی، واہ واہ، حرفوں کو میں مجھ کو رلاتی تھی، چھوٹے سے جسے کو شب بھر یہاں سے وہاں تک اڑاتی تھی، جب صبح ہوتی تو متروک شبدوں میں لوری سناتی تھی، میرا واہ پگوڑا جھلاتی تھی، حرفوں کو میں ٹکڑا ٹکڑا سماوی ورزی کمانوں سے جڑتی ہوئی قوس میں کھینچ کر یوں ملاتا تھا، جیسے زمین اور زمانہ میرے واسطے لب کشا ہو۔ آہا آہا، واہ آہا، واہ 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 واہ، واہ واہ بہت واہ۔ حرفوں اچھا، کو میں ٹکڑا ٹکڑا واہ سماوی ورزی کمانوں سے جڑتی ہوئی قوس میں کھینچ کر یوں ملاتا تھا، جیسے زمین اور زمانہ میرے واسطے لب کشا ہوں، فقط ایک ہی سال میں ایسے لگتا تھا جیسے مجھے لفظ کو اس کی تجوید میں بولنے کا قرینہ ازل ہی سے آتا تھا، آہا، آہا ایسے واہ آہا لگتا واہ تھا واہ، جیسے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے مجھے لفظ کو اس کی تجوید میں بولنے کا قرینہ بولنے کا ازل ہی کرینہ سے آتا ازل تھا، سے، القا تھے مجھ پر لسانی قواعد، وہ مخصوص عادات جو کفل ابجد کے تھے، دال مدلول سب میری گھٹی میں تھے، سارے آہا، صرفی نحوی علاقے میری دسترس میں تھے، میری دسترس میں تھے، واہ 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 واہ، واہ۔ القا تھے میری مجھ پر دسترس، لسانی قواعد، وہ مخصوص عادات جو کفل ابجد کے تھے، دال مدلول سب میری گھٹی میں تھے، سارے صرفی و نحوی علاقے میری دست رس میں تھے، عصمت ہے، میری دست رس میں تھے، بس میں تھے سارے مخارج جو اسما کو منکار دیتے، پرندوں کی چہکار دیتے، واہ، مظاہر اندوں کی اشیاء کو ہاں چہکار، مظاہر کو اشیاء کو اپنے حصار تفاہم میں لاتے تھے، باطن کی انشا کو اثبات و انکار کرنا سکھاتے تھے، آہا باتیں تولد کی بچپن کے ان ابتدائی دنوں کی مجھے آج تک یاد ہے، دودھ آہا، بہتا تھا میرے انگوٹھے سے، دودھ باتیں بہتا تھا تولد کی میرے واہ واہ انگوٹھے سے، واہ 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 باتیں واہ، تولد کی بچپن کے ان ابتدائی دنوں کی مجھے آج تک یاد ہیں،
दूध बहता था मेरे अंगूठे से और आहा गोशाए आहा लब से निकली हुई राल पर शहद की मक्खियां बैठ जाती थीं। वो मेरी हकलाहटें, वो मेरा तोतलापन, वो खुरखुर गले की अटकते अटकते अलग बा की मंजिल पे नाखानगी खानगी की झिझक में, यकीन और शक में अनोखे दरूस और असबाक पढ़ता था। वाह 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 वाह। अनोखे दरूस और असबाक पढ़ता था, लहना और लहजे की बाज आफरीनी में चढ़ता था जीने ताल्लुम के लेटे ही लेटे। वाह। वाह और शक में अनोखे दरूस और असबाक पढ़ता था, लहना और लहजे की बाज आफरीनी में चढ़ता था जीने ताल्लुम के लेटे ही लेटे। उधर दूसरी समत एक ऐसी दुनिया थी जिसकी कहानी बदियो बयां लाहकों साबकों और तजादो तरादफ के हालों से, जाहिर की चालों से बिल्कुल वरा थी। या बिल्कुल देखिए वराती क्या हाँ, भी। बिल्कुल वराती वाह उधर वाह 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 दूसरी वाह समत एक ऐसी दुनिया थी जिसकी कहानी बदियो बयां लाहकों साबकों और तजादो तरादफ के हालों से, जाहिर की चालों से बिल्कुल वरा थी। कोई वराती कीमिया थी पुरानी नई सब किताबों की कुंजी, जो वर्षे में मुझको वदियत हुई बतने आहा मादर के एक जीनियाती तलाजम में। धागों से सुर्ख और लसदार रेशों में लाखों जरासीम फैले हुए सत्र लाख दर सत्र, ख्वाबों आहा, ख्यालों के इबहाम में जैसे इल्हाम में। मैं दोबारा पढ़ता जैसे हूँ, इल्हाम में बंद हो। जी 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 जी। उधर जैसे दूसरी इल्हाम में समत एक ऐसी दुनिया थी जिसकी कहानी बदियो बयां लाहकों साबकों और तजादो तरादुफ के हालों से, जाहिर की चालों से बिल्कुल वरा थी। कोई कीमिया थी पुरानी आहा नई किताबों की कुंजी, जो वर्षे में मुझको वदीयत हुई बतने मादर के एक जीनियाती तलाजम में। धागों से सुर्ख और लसदार रेशों में लाखों जरासीम फैले हुए सत्र दर सत्र, ख्वाबों ख्यालों के इबहाम में जैसे इल्हाम में। एक तमसील बादल में उड़ती हुई, रम्ज की एक दोहरी गिरा, नींद में बोलते कुछ अलायम, चमकते हुए धूप में कुछ कनाए। मजाज और तजनीस की बूंदाबांदी, मजाज और आहा तजनीस की बूंदाबांदी। वाह वाह पहाड़ी वाह से वाह वाह। गिरती हुई एक तशबीह, पहाड़ी से आह, गिरती हुई एक तशबीह, आफाक की जालियों से मुझे झांकते सैकड़ों इस्तारे। सैकड़ों मुआनी के इशारे इम्कान में वाह बत्ते मादर के एक जीनियाती तलाजम में, धागों से सुर्ख और लसदार रेशों में लाखों जरासीम फैले हुए सत्र दर सत्र, आहा ख्वाबों सत्र ख्यालों दर के सत्र इल्हाम में जैसे इल्हाम में। एक तमसाल हम्म बादल में उड़ती हुई, रम्ज की एक दोहरी गिरा, नींद में बोलते कुछ अलायम, चमकते हुए धूप में कुछ कनाए। मजाज आहा और इसकी बूंदाबांदी, पहाड़ी से वाह वाह गिरती वाह 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 एक तशबीह, आफाक की वाह जालियों से मुझे झांकते सैकड़ों इस्तारे। मुआनी के सैकड़ों इम्कान इशारे में मेरी कलकारियों, मेरी गूंगा की गर्दान में चूड़ियों से मेरी भरी, हूँ हाँ की मेरी गर्दान में वाह 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 गूंगा की दोबारा पढ़े गर्दान दोबारा में पढ़े चूड़ियों सैकड़ों इस्तारे। मुआनी के इम्कान में मेरी आहा कलकारियों, मेरी गूंगा की गर्दान में आहा चूड़ियों से आहा भरी, नर्म बाहों की जानिब घुमकती सुबह चांदनी औस से मेरा दामन भगोती थी। तितली मेरे आहा गाल पर अपना सर रख के सोती थी। आहा हा 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 वाह वाह सैकड़ों वाह वाह सैकड़ों से वाह सैकड़ों वाह वाह। वाह इस्तारे वाह वाह मुआनी के इम्कान में मेरी किलकारियों, मेरी गूंगा की गर्दान में चूड़ियों से भरी, नर्म आहा बाहों की जानिब घुमकती सुबह चांदनी और चूड़ियों से से भरी मेरा वाह वाह दामन वाह 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 भगोती वाह थी। वाह तितली मेरे गाल पर अपना सर रख के सोती थी। कैसा तमाशा था, नाटक था सौ तो कैसा सदा का। तमाशा था वाह वाह कैसा तमाशा था, नाटक था सौ तो सदा का, जो एक रोज मुझ पर हैवादा हुआ, सारा घर मुझ पे शैदा हुआ। मेरी आवाज नगमे में ढलने लगी, रुत हाय बदलने हाय हाय लगी, हाय मैं लड़कपन में ही शेर कहने लगा। मैं लड़कपन में ही शेर कहने लगा वाह 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 ऐसा वाह तमाशा था, वाह नाटक था सौ तो सदा का, जो एक रोज मुझ पर हैवादा हुआ, सारा घर मेरा शैदा हुआ।
واہ واہ میری آواز نغمے میں ڈھلنے لگی، رت میری بدلنے لگی، آواز میں لڑکپن میں ہی شیر کہنے لگا، میرا لڑکپن دکھ میں ہی دو شعر کناروں میں کہنے بہنے لگا، لگا، واہ میرا واہ دکھ واہ، دو کناروں میں بہنے لگا، دو کنارے تھے پانی کے منہ زور دھارے تھے، جن میں سلگتی ہوئی ایک دنیا تھی، کتنے سیاسی سماجی مسائل تھے، گھائل تھے آہا، صدیوں سے جتنے بھی شاعر، یہ نوحہ گری اور ہی طرز کی تھی، کبھی کوئی محفل میں کہتا یہ مانا کے اشعار میں ایک باریک پردہ سا ہے، نور و ظلمت کا وقت اور لا وقت کے ایسے اسرار ہیں، وہ سروکار ہیں کہ جہاں جسم کی سرحدیں موت اور وحشت کو باہم ملاتی ہیں، مرکز کو آہا، اس کی جڑوں سے ہلاتی ہیں، یہ آہا، پیراڈائم کی شفٹنگ ہے۔ اس نظم میں یہ سوال ایک مدت سے دہرایا جاتا رہا ہے کہ یہ آدمی کون ہے، کن یہ جہانوں میں آدمی جو کون خوش ہے؟ ہے، خیمہ زن ہے کسی دشت میں یا کسی غار میں بند ہے، جان لو آہا، غار میں یہ نہیں غار اس میں ہے، جس میں کئی آدمی واہ آفرینش کی پہلی ہی ساتھ سے محصور ہیں، اور دہانے کے پتھر کا قصہ تو یہ ہے کہ صدیوں آہا، سے اس پہ سرکنے پہ نظریں زمانے کی مرکوز ہے۔ واہ واہ، ہم، دہانے اور دوبارہ پڑھے، دہانے دہانے جی جی دہانے، میں اسے پھر پڑھ دیتا ہوں۔ دو کنارے تھے پانی کے منہ زور دھارے تھے، جن میں سلگتی ہوئی ایک دنیا تھی، کتنے سیاسی سماجی مسائل تھے، گھائل تھے آہا، صدیوں سے جتنے بھی شاعر، یہ نوحہ گری اور ہی طرز کی تھی، کبھی کوئی محفل میں کہتا یہ مانا کہ اشعار میں ایک باریک پردہ سا ہے، نور و آہا، ظلمت کا وقت اور لا وقت کے ایسے اسرار ہیں، وہ سروکار ہیں کہ جہاں آہا، جسم کی سرحدیں موت اور وحشت کو باہم ملاتی ہیں، مرکز آہا، کو اس کی جڑوں سے ہلاتی ہیں، یہ ہاں، پیراڈائم کی شفٹنگ ہے۔ اس نظم میں یہ سوال ایک مدت سے دہرایا جاتا رہا ہے کہ یہ آدمی کون ہے، کن کون جہانوں ہے؟ میں گوش ہے، خیمہ زن ہے کسی دشت میں یا کسی غار میں بند ہے، جان لو غار میں یہ نہیں غار اس میں ہے، جس میں کئی آدمی آفرینش کے پہلی ہی ساتھ سے محصور ہیں، اور دہانے کے پتھر کا قصہ تو یہ ہے کہ آہا، صدیوں سے اس کے سرکنے پہ نظریں زمانے کی مرکوز ہے، اور حروف تہجی جو اس پر لکھے ہیں پڑھے تک نہیں جا رہے، جو پڑھے زباں تک نہیں جا رہے، پڑھے تک نہیں جا رہے، جو زبان سال دو سال میں میرے اندر اگئی تھی اب اس کی کسی ہوں، شاخ پر ایک پتہ نہیں، جو زبان کسی شاخ پر ایک سال پتہ دو نہیں، سال میں میرے اندر اگی تھی اب اس کی کسی شاخ پر پر ایک ایک پتہ پتہ نہیں۔ نہیں، آخری بند، آندیاں چل رہی ہیں، کئی صوتیے متصادم ہیں، ایک شور ہے، ایک تقریب ہے، جس میں ہر صوت کا نرخرا ایک انگوٹھے کے نیچے ہے، ایک آندیاں چل انگوٹھے رہی کے ہیں، نیچے، کئی صوتیے متصادم ہے، ایک شور ہے، ایک تقریب ہے، جس میں ہر صوت کا نرخرا ایک انگوٹھے کے نیچے ہے، روبوٹ سی آہنی انگلیوں نے مجھے کس کے بالوں سے پکڑا ہے، جکڑا ہے ہاں، حنزل کی رسی سے ننھی سی میری زباں کو، آندیاں چل رہی ہیں، کئی صوتیے متصادم ہیں، ایک شور ہے، ایک تقریب ہے، جس میں ہر صوت کا نرخرا ایک انگوٹھے کے نیچے ہے، روبوٹ سی آہنی انگلیوں نے مجھے کس کے بالوں سے پکڑا کس ہے، کے بعد، جکڑا ہے حنزل کی رسی سے ننھی سی میری زبان کو، خاموشی کے کانٹے بدن میں چبھے ہیں، فقط ریت ہی ریت بکھری ہے، تپتی ہوئی ریت، جس کے مقدر میں ٹھنڈک کا جھولا نہیں، کوئی لوری نہیں، ماں کی لوری بھی ٹھنڈک لفظوں کا سے جھولا، محروم ہے، میں نیا آدمی ہوں یہی میرا مقصوم ہے، میں نیا واہ واہ واہ، آدمی ہوں واہ واہ یہی واہ میرا واہ میں نیا واہ، میں آدمی نیا ہوں یہی میرا آدمی ہوں، مقصود ہے۔ یہی میرا مقصود ہے، مفہوم ہے۔ واہ واہ بہت واہ واہ، شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے نظم محبت سے سنی۔ ڈاکٹر رفیق رفیق سدلوی سندیلوی آپ کی صاحب، بہت نظم نیا بہت آدمی، خوبصورت نظم، بہت خوبصورت نظم، اس کا مانوی پھیلاؤ اور ایک فرد کی زندگی کا جو پھیلاؤ ہے، اور پھر وہ انسان کے ارتقاء کی اولین کوششوں سے لے کے اب تک، اور اب جو موجودہ صورتحال ہے اس سے جو مکالمہ بناتی ہوئی اور بے انتہا فکری امکانات لیے ہوئے نظم ہے۔ بہت خوشی ہوئی سر یہ سن کے۔ یہ واہ بالکل نظم جو ہے یہ بار بار پڑھنے والی ہے، سن کے بالکل ایسے۔ سمجھ نہیں، پڑھنے والی ہے، صحیح، بہت لطف بالکل آیا صحیح، ایسا ہی ہے، بہت اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، بڑی 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 تجزیے والی نظم ہے اور بڑی خوبصورت نظم ہے، آ، بہت شکریہ۔ بڑی فکری نظم ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر رفیق سدلوی، آپ نے وقت دیا ہمارے نظم گیان کو، اور
درج کہ ہمارے تینوں شعراء کی نظموں پہ سمین بلوچ، ارسلان احمد اور سرمد سروش کی نظم پہ، اور آپ کی بھی ہم نے نظم سنی.